سب سے پہلے ٹھہرایا ہے تو میں اس ہاؤس کے لوگوں کو یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کے ایریے میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں، تمام دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں۔ اب ہمارے آنریبل میرے بہت اچھے کولیگ جو میرا گھر کے پاس بھی رہتے ہیں، ملک واجد صاحب، وہ کلاشنکوف لے کر اور وہ ان کے بندے گئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے دفتر پہ حملہ کیا، اور وہاں پہ اگر کچھ لوگ، اگر وہ کینڈیڈیٹ خود موجود ہوتا تو پتہ نہیں کتنے ہی مطلب لوگ زخمی ہو جاتے، قتل و غارت ہو جاتی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جیت اور جو ہار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں کلاشنکوفوں کا اور ہمیں ان چیزوں کا استعمال الیکشنز میں اور دوسری جگہوں پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہ گئی جناب اسپیکر صاحب، میں اپنی پولیس کو بھی یعنی اس ہاؤس کو اور ہم ہی لوگ جاتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو جی فلاں کی مرضی پہ چھوڑ دو، اس کو فلاں کی ضمانت پہ چھوڑ دو، حالانکہ وہ بندہ مجرم ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، اب آپ نے دیکھا کہ ڈینز میں جو قتل ہوا اور بالکل مطلب جا کے فائر لگا اور خود لوگ گئے، اور صرف بجلی کا بل، چھوٹی سی بات بجلی کے بل پہ، جناب اسپیکر صاحب ہم لوگوں میں عدم برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ آ گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور عدم برداشت اس لیے ہے کہ ہمارے جو معاشی جو جیسے کہ میرے بھائیوں نے بھی ذکر کیا اور صلاح الدین صاحب نے بھی بات کی کہ جب معاشی طور پہ بندہ یہاں سے مطلب پریشان ہوگا، جب اس کے بچے جو ہے تو وہ روٹی کے لیے ترسیں گے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، اور اس میں ایک بندہ جو ہے وہ پختون ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے 5 بچوں کو یا تو ذبح کر دوں گا، اور میں نے اور وہ کہیں کسی آفس میں نوکر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یا تو ذبح کر دوں گا اور یا میں اپنے بچوں کو بیچ دوں گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے چپل بھی کسی اور کی پہنی ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ اس وقت ماشاءاللہ آپ لوگ آپ تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ تو ہمارے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، لیکن دیکھیں یہاں پہ ہم آپ کی وساطت سے وزیر اعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ معاشی طور پہ تھوڑا سا ریلیف دے دیں۔ یہ رات کو اٹھتے ہیں تو ایک قیمت ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو یعنی ہم جیسے لوگ اب افورڈ بس 2 منٹ سر، ریپ کیسز جتنے زیادہ ہو چکے ہیں، فرانزک لیب یہاں پہ کسی قسم کی نہیں ہے، مطلب کسی قسم کی پولیس کو، میں پولیس کی بھی طرفداری کروں گی، کیونکہ جناب اسپیکر صاحب کہیں ایک طرف سے کچھ ایسا نہیں ہے کہ پولیس کام نہیں کر رہی ہے۔ فرانزک لیب نہیں ہے یہاں پہ، جیو فرانزک سچ ایسی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے پاس تفتیشی جو مطلب اعلیٰ جو آلات ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، وہی پرانے زمانے کے جو انگریز کے زمانے کا تفتیشی وہ ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ایک بچی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لا اینڈ آرڈر کے کتنے مسائل آ گئے۔ میری ایک تحریک التوا تھی زینب پہ، اور یہ وہ قصور کی زینب نہیں تھی جس پہ میں نے بات کی تھی، یہ وہ زینب ہے کہ جو 2 سال سے اپنے ماں باپ کے گود سے جدا ہوئی ہے، اور جناب اسپیکر صاحب میں بار بار اس پہ توجہ دلاؤں، نوٹس بھی جمع کرواتی ہوں، اور وہ مطلب وہ انویزیبل کر کے بھیج دیتے ہیں کہ جی اس پہ، یعنی آپ کے سیکریٹریٹ کے لوگ۔ جناب اسپیکر صاحب، میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کتنی ہی زینبیں جو ہیں تو وہ گم ہو چکی ہیں، جن کی رپورٹس نہیں ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں، کسی نے کہاں پہ لے جا کر ان کو بھیج دیا، ان کی جوانی کا انتظار کر رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، ان تمام سٹاف کے بھی بچے ہیں، اسمبلی کے تمام، ان کو خدارہ ان کو پابند کریں کہ اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، وہ لوگ ہمارے گھروں کے دروازے توڑ چکے ہیں کہ ہماری زینب کو پیدا کرو، لیکن جناب اسپیکر صاحب یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ قتل و غارت اور یہ جو منشیات اور یہاں پہ بار بار توجہ دلانے کے باوجود جناب اسپیکر صاحب منشیات پہ کمیٹی نہیں بن سکی، منشیات پہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا۔ آپ نے بھی رولنگ دی تھی، اسپیکر صاحب نے بھی رولنگ دی تھی کہ ہم اس ہاؤس کی کمیٹی بناتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں ہماری جانیں چلی جائیں گی نا، اور کیا ہوگا جناب اسپیکر صاحب؟ اسمگلر ہم سے زیادہ بڑے تو نہیں ہیں، یہ زیادہ پاورفل تو نہیں ہیں، ان کے پاس صرف کیا ہے، کلاشنکوف ہے، مار دیں۔ اگر ہم اس اچھے کاز کے لیے مر بھی جاتے ہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ کو یہ جواب ضرور ہم دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دنیا کے لوگوں کی بقا کے لیے کام کیا ہے۔ تھینک یو جناب اسپیکر، لیکن اس پہ کمیٹی جو منشیات پہ ہے اس پہ ضرور بنائیں جناب اسپیکر۔ سردار حسین بابک صاحب۔